بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جادو کے علاج کا نبوی طریقہ۔ جادو کے علاج کا نبوی طریقہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جادو کے اثرات کی حقیقت۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہے، کیونکہ یہ ایک نقص اور عیب ہے، لیکن ان کا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری جسمانی بیماریوں کا حملہ ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار یا سر درد کی شکایت ہوتی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ معاملہ بھی بیماری ہی سے ملتا جلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا ایسا ہی ہے جیسے زہر کا اثر انداز ہونا ہے۔ اثر کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے مقاربت فرما چکے ہیں، لیکن در حقیقت یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جادو کی شدید ترین کیفیت ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں جادو بھی ایک قسم کا مرض ہے، یہ ناسازی طبع کی ایک صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وارد ہو سکتی ہے۔ جس طرح دوسری کسی بیماری کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسے منصب نبوت کے منافی قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات یہ خیال آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں کام کر چکے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دلائل سے ثابت ہے اور اجماع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کے منافی ہر چیز سے کامل طور پر مبرہ اور معصوم تھے۔ جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دینوی کام متاثر ہو سکتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا حصہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ان کاموں کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس قسم کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کی ناگہانی صورت پیش آ سکتی تھی جس طرح دوسرے انسانوں کو پیش آتی ہے، لہٰذا یہ امر بعید از قیاس نہیں کہ کسی دنیاوی معاملے میں وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخیل میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور بعد ازاں یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ جادو کا ظاہری اور جسمانی علاج۔ جادو کا ظاہری اور جسمانی علاج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔